اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کے مبارک لمحات ہیں، اور اس ماہ مبارک کو دوسرے تمام مہینوں پر فوقیت صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سامعین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو سننا یقیناً باعث ثواب بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ تو آئیے مل کر اس ماہ ربیع الاول کے ان مبارک لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ساری کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو سامعین کرام، یعنی اگر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی تو یہ جن و بشر، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر اور یہ بحر و بر اور یہ پھولوں کا مہکنا ہے، چڑیوں کا چہکنا ہے، سبزے کا لہکنا ہے، یہ رفعت و پستی ہے، خوشحالی اور بدحالی ہے، چاہے زمین کی نرمی ہے یا سورج کی گرمی ہے یا دریاؤں کی روانی ہے، یہ خزاں اور بہار ہے، یہ بیابان و مرغزار ہیں، نباتات و جمادات ہیں، جتنے بھی جواہر و معدنیات ہیں، یہ جتنے بھی جنگل کے درندے ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی۔ سامعین کرام، فخر موجودات سید الاولین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے اور ان کی صفات وہ صفات ہیں کہ جن کی خاطر کائنات ہست و بود کو وجود ملا ہے اور جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا ہے، اور جن کے گلے میں لولاک کا ہار پہنایا گیا، اور جن کو اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جن کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیادت کا تمغہ ملا ہے، اور جن کا کلمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، اور محترم سامعین کرام، جن کی حسن و جمال کا پرتو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، اور جن کے صبر کا نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، اور جن کے قرب کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی صورت میں دیا گیا، کہ جن کے مرتبے کا ایک حصہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وزارت کی صورت میں دیا گیا، اور جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ بنا، اور جن کے دفتر حکمت کی ایک سطر حضرت لقمان کو نصیب ہوئی، اور جن کا وجود مسعود دعائے خلیل اور نوید مسیحا بنا، اور جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہا کاسفم معقول بنا، اور سامعین کرام، جن کی ولادت باسعادت سے فارس کے آتش کدے بجھے، اور جن کو بعثت سے یہ صادق اور آمین کا لقب دیا گیا، اور جن کی انگلی مبارک کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور سامعین کرام، جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے بھی دی ہے، اور جن کے حصے میں معراج جیسی عظیم عظمت آئی ہے، اور جن کے در اقدس کے خاک نشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے ہیں، اور جن کے خرمنی ایمان کے ریزہ چین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بنے ہیں، اور جن کی حیا کی کرن سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین بنے،
اور جن کے بحر علم کے چینٹوں سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم بنے، اور جن کے شہر کو رب کائنات نے بلدن آمین کہا، اور جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین بتلایا، اور سامعین کرام جن پر رب کریم اور ان کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور جن کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس خاصہ خاصان رسول کے آداب کو بجا لانے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ سورہ فتح میں ارشاد باری تعالی ہے، انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ جس کا ترجمہ ہے یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو۔ جی ہاں سامعین کرام، اس چند منٹ کی ویڈیو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کا احاطہ کرنا یقیناً ناممکن ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ ماہ ربیع الاول کا بھی یہی تقاضا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچا عشق ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، تاکہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو ہماری آنے والی زندگی ہے، جو آخرت والی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔